بقایا جو صحابہ اکرام تھے ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ ان صحابہ اکرام کو اکٹھی مدفن کیا جائے. یہ اجتماعی قبر ہے. یہ اس میں 77 یعنی کہ 60 صحابہ اکرام اکٹھی مدفن ہے. 77 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 70 یعنی کہ 17 صحابہ اکرام جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے یہ ان کی قبریں بارک ہیں. ابھی سب آجی اس پہاڑ کی طرف دیکھیں. اس کونے سے لے کر اس کونے تک اس کی 7.5 کلومیٹر لمبائی ہے. 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اگر اس کی اوپر سے سیٹلائٹ سے تصویر لی جائے تو لفظ محمد کی شکل نظر آتی ہے. بھائی صاحب جب ہمارے حضور ان صحابی رسول کو لے کے جنت البقیع جانے لگے تو یہ پہاڑ پیچھے خود بخود ہلنے لگ پڑا, یہاں تک یہ پیچھے چلنے لگ پڑا. ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ احد یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے اوپر ایک نبی ایک صحابہ اکرام شہید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی. ابھی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا تو اپنے پیارے چچا جان کو اور صحابہ اکرام کو میرے دامن میں مدفن کرو یا مجھے بھی جنت البقیع لے جاؤ. ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ احد میں اپنے پیارے چچا جان کو اور صحابہ اکرام کو تمہارے دامن میں مدفن کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ حرم شریف تمہارے پاس خود چل کر آئے گا. ایسا دیکھیں نا آپ نے ماشاءاللہ مسجد نبی کی توسیع کر دیا, اس کو بڑھا دیا گیا ہے. آگے جنگی احد سے لے کر مسجد نبی تک کوئی آبادی نہیں تھی. ابھی دیکھیں چاروں اور آبادی ہے. کیونکہ اس پر میرے الفاظ جھوٹے ہو سکتے ہیں, آپ کے الفاظ جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہمارے پیارے آقا کے پیارے مجھ الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ابھی سب حاجی الٹے ہاتھ دیکھیں, وہ سامنے چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے, چھوٹی سی پہاڑی بنی ہوئی ہے. اس کا میں نے گاڑی میں بھی عرض کیا تھا کہ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رومات. جبل رومات, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, رومات یعنی تیر انداز. جو اعلیٰ تیر انداز, جو 50 صحابہ اکرام جو اعلیٰ تیر انداز تھے, ہمارے حضور نے ان صحابی رسول کو اس پہاڑی کے اوپر تعینات فرمایا تھا اور حکم دیا کہ ہم یہ جنگ جیتیں یا ہاریں آپ نے یہ پہاڑی درن چھوڑی. تب 40 صحابہ اکرام کا 10 صحابہ اکرام کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ ہمیں تو شکست میں گا تھا, ہم تو یہ جنگ فتح کر چکے ہیں. فتح کیوں کر چکے کہ اس مقام پر حصہ مسلمانوں کا جو ہمارا لشکر تھا وہ 700 کا تھا. جو آگے منافقین مشرکین کفار مکہ ان کا آگے 3000 کا لشکر تھا. ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے. ایسے ہی جنگ بدر بھی ہمارے 313 صحابہ اکرام تھے, جو آگے منافقین مشرکین تھے ان کا 1000 کا لشکر تھا. ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے. تو سب جو 3000 کا لشکر تھا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا, میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. صحابہ اکرام نے سوچا کیوں نہ ہم تو جنگ فتح کر چکے ہیں, کیوں نہ نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کیا جائے. وہ 40 صحابہ اکرام جیسے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے, مال غنیمت کہتے ہیں تلواریں وغیرہ یعنی تیر کمان وغیرہ, وہ 40 صحابہ اکرام جیسے پہاڑی سے نیچے آتے ہیں تو جو 3000 کا لشکری میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تو بعد میں ان کو لیڈ کر رہے تھے, ان کا نام تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ. وہ اپنا قافلہ لے کر یہ پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں اور پھر اس مقام پر ہمارے 70 صحابی رسول شہید ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس میں وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے, بہت بڑی بڑی جنگیں انہوں نے فتح کی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد. کوئی ایسی جنگ نہیں جو انہوں نے فتح نہ کی.